اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام. آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. ہاں یقیناً غریبوں مسکینوں کو کھلانا بڑا ثواب ہے، لیکن جو اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، دوستوں کو بھی کھلائے، بس کھانا کھلانا یہ شریعت کو بہت پسند ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ بہترین لوگ فرمائے گئے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنی روزی کا کوئی ایک حصہ، بے شک 1% ہے، اللہ توفیق دے 5%، 10%، اپنی جو بھی کمائی ہے نا اس کا کوئی پرسنٹیج طے کر لے. یہ میرا مشورہ آج مان لو، اور اس پرسنٹیج سے کھانا کھلاؤ. آپ یقین کریں آپ کی روزی میں ایسی برکت ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا اب آپ اس کو، میری بات کو پریکٹیکلی سمجھیے. وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں آپ ذرا ان کا سروے کر لیں. آپ کو کئی لوگ ملیں گے جن کا شوق ہے کھانا کھلانا، لنگر کر رہے ہوں گے، کھانا کھلا رہے ہوں گے. جن بھی لوگوں کی عادت ہے کھانا کھلانا، آپ سروے کر لیں، ان کا کاروبار، ان کی روزی، ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شریعت کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. کچھ لوگ کھانا کھلاتے ہیں ساتھ تصویریں بھی کھنچوانی ہیں، ماں بدولت کا لنگر چل رہا ہے، دنیا کو پتا چلے میں کتنا سخی ہوں. نہیں، میں جانوں میرا رب جانے. میرے ہاتھ سے کچھ کھانا لوگوں کے پیٹ میں چلا جائے، کچھ اناج لوگوں کو مل جائے، لوگ کھانا کھا لیں، اس کا شوق رکھو، کیونکہ یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا بالا کھانا ہے جس کا باہر اندر سے، اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے. ایسا کرسٹل محل ہے کہ اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے. آقا فرماتے یہ بالا کھانا اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے. یہ بڑے نیکی کے کام ہیں. اپنی روزی کا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنی آمدنی کا اپنی حیثیت کے مطابق ایک حصہ کھانا کھلانے میں ضرور خرچ کریں. اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. 1000 بار درود پڑھنے کا کیا شاندار انعام ہے کہ مرنے سے پہلے ہر مسلمان چاہتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اللہ جنت عطا فرما، مگر اس مسلمان پر مہربانی دیکھیں کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. قرآن مجید فرقان حمید کی ہم کچھ پیاری پیاری آیتیں سنتے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کی تفسیر جانتے ہیں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، ہم سب سے بات کی ہے. کیسے؟ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز. اور یہ تقریباً 89 آیتیں ہیں. آج انہی میں سے ایک آیت اور اس کے تحت بہت پیاری خوبصورت ایمان افروز باتیں ہم جانیں گے. ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کو اگر آپ شروع سے پڑھیں تو سب سے پہلی آیت اے ایمان والو والی یہ آتی ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 104. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں اللہ کریم نے اے ایمان والو کہہ کر کتنی پیاری بات ہمیں ارشاد فرمائی. یعنی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے ذکر پاک کے ہمیں آداب بیان فرمائے.
گویا قرآن کریم کا ہم ایمان والوں سے اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلی بات ہم سے کی ہے نا، تو سب سے پہلی بات میں تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا ادب بجا لاؤ، با ادب بن جاؤ۔ ادب ہو گیا تو سب عبادتیں درست ہو جائیں گی، اور اگر اس ادب میں کمی رہ گئی تو چاہے کتنے ہی روزے، نمازیں، ختم قرآن، پھر کچھ اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی شان وہ ہے کہ اس میں ایک بے ادبی کا لفظ ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال اس آیت کی وضاحت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے اللہ نے آیت کے حصے میں کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی خوب تعظیم و عزت کرو۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی عبادت کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرا ترتیب تو دیکھو نا، پہلے ایمان لانے کا کہا ہے، عبادت کا معاملہ تیسرے نمبر پر ہے، درمیان میں کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ تو پتا چلا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ تعظیم رسول پر ہے، ایمان بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں۔ اگر تعظیم میں رسول نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے آج ہمیں بیان کے اندر۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، بڑا ہی یونیک بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ مفسرین نے الگ الگ انداز میں لکھا، اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسکول کالجز میں بھی بعض اوقات ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کوئی بات اگر اسپیکر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں کہ حضور پارڈن پلیز، کم اگین، دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیے، سر ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ذرا دو بار سنیں گے تو لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام ایک جملہ کہا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے، رعایت فرمائیے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں تو کسی قسم کی کمی نہیں تھی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو وہ اپنی طرف کہتے تھے حضور ہمارے ذہن میں تھوڑی کمزوری رہ گئی، لکھنے میں رہ گیا، سمجھنے میں رہ گیا، آپ کا کلام کمپلیٹ ہے، تھوڑی ہماری رعایت فرما دیں اور دوبارہ سمجھا دیں۔ اب کتنے ادب والی بات تھی، مگر یہودی جو تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس زبان کو توڑ مڑوڑ کر کھینچ کر بولتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نا وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، یعنی اس کا کوئی اور پروناؤنسیشن، اس کا کوئی اور انداز۔ لفظ راہینا تو وہ بھی کہتے تھے مگر وہ اس کا پروناؤنسیشن چینج کر دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، یا لگا دیتے اور لمبا کر دیتے اس کو۔ تو راعی کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، اور اگر راعی بنا دے کوئی تو اس کا مطلب بنتا ہے چرواہا، یعنی معاذ اللہ وہ بے ادبی کی نیت سے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ایسا تو نہیں اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہی مسلمان ہیں، ہمارے علاقے میں مسلمان ہی رہتے ہیں، مگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک جب صحابہ کو بیان کرتے تو یہودی بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ تو وہ معاذ اللہ اس جملے کو بڑا کر کے غلط نیت سے کہتے تھے۔ اللہ اکبر! اب جب یہودی بدبخت وہ جملہ کہتے تو قرآن نے کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا۔ ایک صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے ہیں ان کا دل بڑا افسردہ تھا، کہتے ہیں حضور یہ بدبخت جو ہے وہ یہودی بھی یہ جملہ کہہ کر آپ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ان یہودیوں کی زبان سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اب نبی پاک کے بارے میں جملہ کہا میں سر قلم کر دوں گا۔ تو یہودی کہتے ہیں ہم ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی تو کہتے ہیں۔
یعنی انہوں نے اس کے پیچھے چھپ کر معاذ اللہ وہ بدبختی کرنا چاہی، تو وہ صحابی افسردہ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور اللہ اکبر، رب کو کب یہ گوارا ہے کہ جناب نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ بھی بولا جائے جس کا کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے؟ قرآن میں حکم آتا ہے، ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اللہ اکبر، اب قرآن نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دیا۔ کمال تو دیکھیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں کہنا، اچھا کیا کہنا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ فرما وقول انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، حضور نظر رکھیں۔ اللہ اکبر، اور اب واسمعوا، اب آگے سنیں، ادب کا لحاظ دیکھیں، اور کیا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کا، اور پہلے ہی بغور سنو نا، ہے نبی پاک کے دربار میں ہو تو غور سے سن لو، بار بار کیوں ریپیٹ کروانا ہے؟ میرے محبوب کو پھر تکلیف کیوں دینی ہے؟ پہلے ہی غور سے سن لو، اور اگر ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، کہنا انظرنا، حضور نظر فرمائیے۔ اللہ اکبر، اب محبوب کو کلام اپنا دہرانے کی زحمت نہ ہو، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ صحابہ کو دربار مصطفیٰ کے آداب بیان کیا جا رہے ہیں، اور لیکن اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس میں بھی سبق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی تم اس لفظ کو چھوڑ دو، باقی رہے وہ بدبخت گستاخ غیر مسلم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور فرمائیے جو یہ کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس ایمان والوں میں کیا صرف صحابہ کرام مراد ہے؟ ہم اس خطاب میں شامل نہیں؟ بالکل ہیں۔ جیسے صحابہ کرام لفظ راعنا استعمال نہیں کر سکتے، آج ہم بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے، اور قربان جائیے، اس آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا؟ وقول انظرنا، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں محبوب پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کا سلیقہ بھی قرآن نے سکھا دیا۔ اب سبحان اللہ، وہ وظیفے کی طرف نظر دوڑائیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ ارے یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جب بات کرنی ہے تو انظر نہ کہو، اور اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ پاک کے محبوب ہمارے حالات پر نظر فرمائیے۔ اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری عرض سنیے، میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، میرا گناہوں سے لتھڑا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مشکلات آسان فرما دیجئے۔ حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں ایک بار ہم سمندر میں جا رہے تھے، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، زبردست طوفان آ گیا، اتنا سخت طوفان تھا کہ ہمیں غرق ہونے کا بہت خطرہ ہو گیا۔ اب جب بحری جہاز کا اصول یہ کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے نا تو پھر اس کا بوجھ اتارا جاتا ہے تاکہ کسی طرح جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا، اپنا سامان اٹھا کر وہ سمندر میں پھینک رہے تھے، جہاز پھر بھی نہ رکے، سارا سامان بھی پھینک دیا مگر جہاز کے ہچکولے ہی ختم نہ ہوں۔ اب ایک ہی آس تھی، تو کہتے ہیں ہم سب نے مل کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا، حضور کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اللہ اکبر۔ اب فرماتے ایک شخص ہمارے ساتھ اس جہاز پہ تھا، مغرب کا رہنے والا تھا، بڑا نیک تھا، اس نے ہمارے استغاثوں کی جب آواز سنی تو لوگوں کو کہتا پرسکون رہو، میں نے خواب دیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، میں نے عرض کی حضور آپ کے امتی پریشان ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں۔ میری عرض سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرمائی
اور انہیں جہاز والوں کی مدد کا حکم دیا. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر سمندر میں داخل ہوئے، جہاز کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے خشکی تک لے گئے ہیں، یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہے. علی بن مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انہوں نے اپنا خواب سنایا اور ادھر ہم نے دیکھا طوفان تھمنا شروع ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پورے سفر تک ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو یہ بات یقیناً ہے کہ جب نبی پاک کو پکارا جاتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں. تو الحمدللہ یہ لفظ ہمیں قرآن نے دیا ہے، انظرنا، اپنے حبیب سے، محبوب سے بات کیسے کرنی ہے. اچھا اس آیت سے جو ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے، جو ٹاپک ہے میرا، کہ اس آیت سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کسی قسم کا بے ادبی والا لفظ بارگاہ رسالت کے لیے استعمال نہیں کرنا. قرآن نے بڑے واضح انداز، دیکھیں نا، راعنا کوئی ناجائز ورڈ نہیں تھا، اس کا معنی ٹھیک تھا، حضور رعایت فرمائیے، لیکن چونکہ لوگ الگ مطلب لے لیتے ہیں تو اب اس ورڈ کو بھی منع کر دیا گیا. اب درست نہیں ہے وہ ورڈ ہمارے لیے. لیکن اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا انداز، کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے، بے ادبوں کے قریب بھی نہیں جانا، بے ادبی کے قریب بھی نہیں جانا. کچھ لوگ بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، پیارے آقا کے تبرکات کے بارے میں، نبی پاک کی آل کے بارے میں، پیارے آقا کے صحابہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں. نہیں، اگر ان کی زبان جارحانہ ہے، ان کا انداز برا ہے، وہ مخاطب صحیح نہیں کرتے ایسی مبارک چیزوں کو، ہمیں ان کے قریب نہیں بیٹھنا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحبت اثر لاتی ہے. جو بے ادبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے، جو با ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زبان بھی با ادب ہو جاتی ہے نا. عاشق رسول کے ساتھ بیٹھے تو عشق رسول بڑھنے لگتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے ادب دوست کیسے ہو سکتا ہے میرا. ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمیں بے ادب نہ بننا ہے، نہ بے ادبوں کے قریب بیٹھے تو ایمان چلا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اب لفظوں کا چناؤ دیکھیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ارے پہلے بولنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے صحابہ، ان کے اولیاء، ان کے جناب اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. کتنا سوچ کر بولنا ہے، جو منہ میں آیا بول دیتے لوگ. سوچ دیکھیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، ان سے سوال کیا حضور آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں؟ ویری نارمل کوسچن. ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ بھئی آپ بڑے ہیں یا فلاں بڑے، تو ہم کہیں میری عمر زیادہ ہے، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا. مگر حضرت عباس ایک تو ہے بھی چچا، ان کا مقام بھی ہے، مگر ادھر بات کیا ہو رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب لک ایٹ دا آنسر. حضرت عباس کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی مجھ سے ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں. مجھے بتائیں نا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی ڈکشنری ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی عشق کی بات کرے نا کہ یار آپ مدینے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیسے کر رہے ہیں، تو صحابہ نے نہیں کیا. مجھے بتائیں یہ کیسا جواب ہے؟ یہ عشق والا جواب ہے نا کہ بڑے وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں. آئے ہائے کیا مزے کو مزہ آ گیا نا جملہ سن کر. وہ کہہ دیتے کہ میری عمر زیادہ تو ناجائز نہ ہوتا، کوئی حرام نہیں تھا. کچھ لوگ یہ آتے ہیں لے کر نا کہ یار یہ کون سی مدینے کے ساتھ آپ کا یہ انداز، تو نبی پاک کے بارے میں یہ انداز، یہ تو کہیں نہیں لکھا. لکھا ہے وہ عشق کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے. جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تمہیں پرابلم ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، عشق میں، محبت میں، ادب میں آپ ہر چیز کو بک کے حساب سے فالو نہیں کرتے. جس کو جیسا ادب ہے، کوئی مدینے میں چپل نہیں پہنتا وہ اس کا عشق ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو؟ امام مالک ساری زندگی مدینے میں رہے، امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، پوری زندگی مدینے میں چپل نہیں پہنے. تو آپ کہیں گے صحابہ نے پہنا، امام مالک نے کیوں نہیں پہنا؟ وہ ان کا عشق ہے، وہ ان کا انداز ہے. ہم اس کے لیے کسی کو، ہاں جو یہ کہتا ہے کہ مدینے میں چپل پہننے والا بے ادب ہے، یہ بھی غلط ہے. نہیں، ہر کسی کا الگ ذوق ہے، ہر کسی کا الگ انداز ہے. وہ شاعر کہتا ہے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے. ایک شخص تھا، بہت بڑی
देखिए ये अंदाज होते हैं। आपको मक्के मदीने आप जाओगे ना, अच्छा यहाँ भी मिलते हैं, कोई नबी पाक का नाम ले रोने लग जाएगा, कोई नात शरीफ में रोने लग जाएगा, कोई सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा तो तड़पने लग जाएगा, कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से। सबके अंदाज अलग होते हैं, इसको एंजॉय किया करें, टॉन्ट ना किया करें, तंज ना किया करें, इश्क वालों को तकलीफ ना दिया करो। एक बादशाह था और बहुत अमीर था, अरे बादशाह तो बड़ा ही होता है। वो एक बार नबी पाक की बारगाह में गया तो फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़े पहनकर। किसी ने कहा तुम मदीने आए हो, ये कैसे लिबास पहना है? कहता है हुजूर को दिखाने आया हूं, हुजूर मैं कैसा था और आपने मुझे बादशाह बना दिया। मैं अपनी औकात याद रखकर नबी पाक की बारगाह में। थोड़े दिनों बाद एक बादशाह आया, उसने ओ कर्रो फर वाला जाहो जलाल वाला लिबास, वीआईपी जो स्टाइल होता है बादशाह का। अब हम जैसा कोई आदमी होगा, यार तुम्हें तो बादशाह वाला लिबास पहन के आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें पता नहीं अदब क्या है। पूछो क्यों आए हो? कहता हुजूर को दिखाने आया हूं क्या क्या अता फरमा दिया है। दोनों ठीक है ना? बात आ रही है समझ? इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई रो रहा है वो ठीक कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है मदीने जाते वो भी ठीक है, उसको खुशी हो रही है। हम कौन होते किसी के दिल को जज करने वाले? अदब करना बेअदबी का जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, अदब वालों को उनका अपना अपना अंदाज है। तो हजरत अब्बास का ये जुमला जो है ना, ये रहती दुनिया के लिए एक लर्निंग है। बड़े तो मेरे आका ही हैं, पैदा में पहले हो गया हूं। ये जुमला सिखा रहा है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, मक्के मदीने के बारे में, उनकी आल के, उनसे निस्बत रखने वाली हर चीज के बारे में जब भी कलाम करना होगा तो 100 बार सोच करके कहां बात, क्योंकि ये वो जगह है जहां जरा सी बेअदबी आमाल बर्बाद कर देगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा पता है कैसे बात स्टार्ट करते थे? व्हाट इज द वे टू स्टार्ट टॉकिंग? स्टार्ट कैसे होती थी पता है? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। बात शुरू करने से पहले ये अंदाज था सहाबा इकराम का, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर, फिर बात आगे स्टार्ट हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लीजिए, दिल में सुकून और करार पैदा होता है, इसमें कोई हरज नहीं। मगर या मोहम्मद कहना, उलमा कहते हैं ये नाजायज है, क्योंकि यहाँ निदा है। अल्लाह के हबीब को आप डायरेक्ट नाम लेके कैसे पुकार सकते हैं? अरे मेरी आपकी क्या औकात है? अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर नबियों के नाम लिए। कहीं अल्लाह करीम ने या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा कहकर बात की है, मगर कुरान शुरू कीजिए अलहम शरीफ से लेकर वन्नास तक, एक जगह भी आप या मोहम्मद नहीं देखेंगे। अल्लाह ने जब अपने हबीब से बात की है तो कैसे पुकारा है? या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कभी ताहा कहा है, कभी यासीन कहा है। अरे जब रब अपने हबीब को किस प्यारे अंदाज में पुकार रहा है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं? या रसूल अल्लाह कहिए, या हबीब अल्लाह कहिए, या नूर अल्लाह कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारिए। मेरी और आपकी औकात है। देखिए ये बात उन लोगों को समझ आएगी जिनके घरों में ये ताजीम दी जाती है कि वालिद का नाम नहीं लेना है, अब्बू का नाम लेते, बाप नाम लेके पुकारते हैं। अब बताते जरूर हैं आपके अब्बू का नाम क्या है, मैं बताता हूं याकूब है, लेकिन अब्बू सामने हो तो क्या ए याकूब क्या क्या बात करूंगा? नहीं, अब्बू जी, सिंपल। जब अपने वालिद, जो बाअदब खानदान है, अब तो मादल्ला चल पड़ा, लेकिन जो आज भी खानदानी लोग हैं, ना बीवी अपने शौहर को नाम लेके पुकारती है, ना बेटा बच्चे अपने बाप का नाम लेकर पुकारते हो। यही अदब सिखाया गया। तो जिस पर माँ बाप कुर्बान है, जिस पर मेरा सब कुछ कुर्बान है, मैं उनको नाम लेकर कैसे पुकार सकता हूं? कुरान की तालीम यह है। अब देखें अदब का मकाम क्या है। कुरान कहता है ऐसे मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अच्छा, यहां एक और बात समझने वाली है। आदाब किसके बयान हो रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के। और बयान कौन कर रहा है? रब फरमा रहा है। आप मकाम देखें, मुझसे बात कैसे करनी है, मुझसे मिलना कैसे है, मिनिस्टर से कैसे मिलना है, सदर से कैसे मिलना है, वो या उसके सेक्रेटरी बयान करते हैं कि जनाब हमारे दफ्तर का ड्रेस कोड ये है, हमारे दफ्तर का अंदाज ये है, आपको आने जाने के लिए ये टाइम टेबल मिलेगा, आपने इतनी देर की मीटिंग करनी है। कौन बयान करता है? या वो सदर बयान करेगा या उसके मातहत बयान करेंगे। मेरे आका की शान देखो कि दरबार रिसालत के आदाब कुरान में रब बयान फरमा रहा है।
میرے محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، میرے محبوب کو پکارنا کیسے ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا بات کرتے وقت آواز بھی اونچی نہیں کرنی ہے۔ کتنے آداب! اللہ کہتا ہے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کی اگلے آیت کے حصے کا جو مفہوم ہے، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اب نبی پاک کے زمانے میں بھی، اور علماء کہتے ہیں یہ آج کے لیے بھی درس ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی آیت سنی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کی زبان میں بات کیا کروں گا۔ حضرت عمر تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بار بار نبی پاک کو بعض اوقات کہنا پڑتا اے عمر دوبارہ بولو، ڈر لگ گیا صحابہ کو ہمارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں۔ دربار رسالت میں اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ رسول پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں، کچھ دور کھڑے ہوں۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، اگرچہ بولنے والا کوئی اور ہے، کلام تو نبی پاک کا ہو رہا ہے نا، یعنی حضور کا کلام، حدیث بیان ہو رہی ہے، تب بھی آوازیں پست کر دیں۔ آپ جو روضہ رسول پہ جا کے شور مچاتے ہیں، پلیز، بڑے ادب کا مقام ہے، دربار رسالت میں جائیں، دور کھڑے رہیں، چپکنے کی کوشش نہ کریں جالیوں سے، اور با ادب سر جھکا کر ہے جو ایک ادب والا خاشعانہ انداز ہے، وہ انداز ہونا چاہیے۔ وہ مقام ہے جہاں آواز بلند کرنے کا منع فرمایا، اور فرمایا کہیں تمہارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ادب کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ کرے کہ ان قرآنی آیات کے ذریعے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، اچھا پھر ادب کی ضرورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ہمیں بالکل ادب کرنا ہے، بے انتہا کرنا ہے، مگر جس چیز سے نبی پاک کو نسبت ہو جائے، پیارے آقا کی وہ آل ہو، نبی پاک کا شہر ہو، ہیں میرے آقا کی گلیاں ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہوں، میرے آقا کے صحابہ ہوں، نبی پاک کی حدیث ہو، جس چیز کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، اب ذرہ برابر بھی، یعنی معاذ اللہ، علماء فرماتے اگر آج کوئی نبی پاک کے منہ مبارک کی بے ادبی کر لے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو گستاخی، اللہ اکبر، یہ تو بڑا لفظ ہے، بے ادبی، اور بے ادبی والا وہ لفظ بھی جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، اس کے بھی قریب نہیں جانا۔ اب آپ کہیں گے کب سب کہاں سے ملے گا؟ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ ہم با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں۔ یہ ایسا جملہ میں نے سنا کہ جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی تو ہوتا تھا۔ 1450 سال پہلے لوگ آتے تھے، ایمان قبول کر لیتے تھے، یا ایمان والے ہی ہوتے تھے، اور نبی پاک کا دیدار کرتے تھے، صحبت اٹھاتے تھے، ایمان پر خاتمہ ہوتا۔ صحابی کا مرتبہ، صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ کو یہ شرف کیوں ملا؟ عبادت سے نہیں، ہاں یاد رکھیے گا، ایک ہی وجہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ کیا تھا، یا جلوہ مصطفیٰ، یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی۔ تو مدینے جا رہے ہو نا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں 1450 سال پہلے کوئی آتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا۔ مدینہ تو وہی ہے نا، آقا تو موجود ہیں، ٹھیک ہے ہم صحابی نہیں ہیں، بن بھی نہیں سکتے، مگر ان کی نگاہ عنایت تو لے سکتے ہیں۔ کس قدر مقدس جگہ ہے۔ تو جو حاجی اور عمرے پہ جانے والے غلطی کرتے ہیں، بالخصوص وہ میں بیان کر دوں کہ اب جب وہاں جاتے ہیں نا، کیونکہ نارملی سفر ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا۔ سفر میں آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل بھی لے لیں تو نہ گھر جیسا کھانا ملے گا، نہ گھر جیسا آرام ملے گا، نہ گھر جیسی نیند ملے گی۔ اچھا رش بھی ہوتا ہے، گرمی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں آپ، چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہاں کیا کہتے ہیں؟ یار مزہ نہیں آ رہا، کھانا اچھا نہیں ہے، یار رش بہت ہے، دل نہیں لگ رہا، یار یہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کی دعوت میں آ کر کہے یار کھانا اچھا نہیں ہے، آپ کے گھر میں مزہ نہیں آیا، آپ کے گھر میں ریسٹ میرا نہیں ہوا، بیڈ تو بڑا اچھا تھا مگر مجھے میرے گھر جیسی نیند نہیں آئی، سچ بتاؤ وہ مہمان آپ کو اچھا لگے گا؟ بتاؤ نا۔ اب مدینے جا کر ایسے کہو گے، مکے جا کر ایسے کہو گے،
یہ کبھی مت کرنا، اس کی سزا ملتی ہے۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے نا، ہم مارے جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری اوقات ہے کہ ہم مکے مدینے جائیں۔ میں تو اپنی ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندہ اس تصور سے جائے کہ مجرم گیا ہے، معافی مانگنے گیا ہے، بخشوانے گیا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور کعبے کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے۔ سرکار کی بارگاہ میں اس لیے گیا ہوں کہ حضور شفاعت کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور بھکاری آیا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا قیدی کے نخرے ہوتے ہیں؟ مجرم کے نخرے ہوتے ہیں؟ کبھی جیل میں جا کر وہ کہتا ہے جج صاحب جیل کا کھانا اچھا نہیں اور جناب مجھے سہولتیں نہیں مل رہی؟ وہ تو ایک ہی تمنا ہوتی ہے اس کی، جج معاف کر دے، رہائی مل جائے۔ مکے مدینے جا کر شکوے کریں گے؟ مکے مدینے جا کر کیا معلوم یہ بے ادبی ہمیں مروا دے۔ راستے رک جاتے ہیں لوگوں کے مکے مدینے جانے کے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، پلیز آج کے بیان میں ایک بات یاد کر لیں، چاہے وہ شہر مصطفیٰ ہو، چاہے وہ شہر ولادت مصطفیٰ مکہ ہو، چاہے وہ نبی پاک کے تبرکات ہوں، چاہے وہ نبی پاک کی آل ہو، چاہے وہ میرے آقا کی حدیثیں ہوں، چاہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہو، کسی معاملے میں بات کرنی ہے اول تو بات ہی نہ کرو اگر بولنا نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بولنا نہیں آتا، تو نہ کرو نا بات۔ اور اگر بولنا ہے تو 100 بار سوچ کر بولنا ہے، با ادب بولنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو با ادب بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اور یہ ادب کہاں سے ملے گا؟ یہ ادب والوں کی صحبت میں ملے گا۔ تو عاشقان رسول علماء کو سنیں، عاشقان رسول علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، ان کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر بھی ادب والے، پیار والے، محبت والے، عشق والے جملے آ جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اب یہ بات بڑی گہری ہے، ٹائم نہیں ہے، چلے ایک جملے میں اشارہ دے دیتا ہوں، عقل مند اس شعر کی خوبصورتی پکڑ لیں گے کہ درد میں مزہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب مزہ ہو تو درد نہیں ہوتا، درد ہو تو مزہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا۔ مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ، کیونکہ عشق رسول جب جس کو ہوتا ہے نا درد اس کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں پیارے آقا کی یاد تڑپاتی ہے، مدینے کی یاد رلاتی ہے، درد ہے، مگر اللہ کی قسم اس درد میں مزہ بڑا ہے۔